آپ کو معلوم ہوگا، دیکھو میں آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا، بڑا کٹر تھا، بڑا ظالم تھا، جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ بس اس کو حضرت ابراہیم سے دشمنی تھی، آگ لگائی۔ ارے آگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ اور کیسی آگ لگائی میرے دوستو، آج آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی، 40 دن تک وہ آگ کو بھڑکاتا رہا۔ کتنے دن تک؟ اور لکھا ہے کہ ہر گھنٹے میں 4000 مزدور بدلا کرتے تھے۔ 4000 مزدور آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر دوسرے 4000 آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ 40 دن تک 24 گھنٹے یہ کام چلتا رہا۔ آپ خود بتاؤ آگ کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوگی؟ ارے پہنچی ہوگی کہ نہیں؟ آگ اتنی اوپر پہنچی تھی کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، بھائی آگ تو یہاں چل رہی تھی، لیکن اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، کوئی پرندہ بائیں سے اڑتا، تو آگ کی گرمی کی وجہ سے وہ آگ میں ابل جاتا اور زمین پہ آ کے مردہ گر جاتا تھا۔ میرے دوستو کیسی آگ لگائی ہوگی؟ کس نے اور کس کے واسطے لگائی؟ جب 40 دن پورے ہو گئے نا، سننا، 40 دن پورے ہو گئے، یوں سمجھو آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، اور نمرود نے اعلان کر دیا کہ کل تمام لوگ جمع ہو جانا، مرد بھی جمع ہو جائے، عورتیں بھی جمع ہو جائے، بچے بھی جمع ہو جائے، میری قوم کا ہر آدمی جمع ہوگا اور میں سب کے سامنے ابراہیم کو اٹھاؤں گا اور آگ میں، اور آج آخری رات ہے، کل صبح یہ کام ہونے والا۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قاری احمد علی آج تیری آخری رات ہے، میں کیا کروں گا؟ سو جاؤں گا؟ ارے سو جاؤں گا؟ آپ لوگ سو جاؤ گے؟ ارے بھائی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس یہ آخری رات ہے، یہ آج کی رات کا مہمان ہے۔ ارے بتاؤ میرے دوستو پورے گھر میں ہلچل مچ جاتی؟ ارے مچ جاتی کہ نہیں مچ جاتی؟ حضرت ابراہیم بھی تو انسان تھے، ارے کہو حضرت ابراہیم بھی تو، اور نمرود نے کہہ دیا بس یہ آخری رات ہے، کل صبح میں ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا اور پوری قوم جمع ہوگی اور سب کو آنا پڑے گا اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ میری پوری قوم دیکھے گی کہ جو میری مخالفت کرتا ہے میں آگ میں کیسے اس کو پکاتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے اعلان کر دیا آخری رات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی، دوستوں نے، احباب نے، سب نے خبر دیا کہ ابراہیم آخری رات ہے، کل صبح آگ میں جانا ہے۔ میرے دوستوں بتاؤ حضرت ابراہیم کو نیند آئے گی؟ ارے نیند آئے گی؟ آخر وہ بھی تو انسان تھے نا۔ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں لکھا، کانا یتقلب من جنب الى جنب ولا يستطيع ان ينام ولا ينبغي ان ينام۔ حدیث پاک میں لکھا آخری رات ہے، حضرت ابراہیم کروٹوں پر کروٹ لیتے، کروٹوں پر کروٹ لیتے، اور حدیث پاک میں لکھا سونے کی کوشش کرے نیند نہیں آتی، اور سیدھی بات ہے نیند آنے والی بھی، ارے نیند آئے گی آخری رات میں؟ حضرت ابراہیم پریشان، کبھی اللہ، کبھی زبان پر کیا نکلے اللہ، کبھی تڑپ جائے، کبھی پریشان ہو جائے اللہ، آخری رات ہے اور آگ لگ رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے، کل صبح مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اے اللہ کیا ہوگا؟ ابھی تو حضرت ابراہیم رات کو کروٹوں پر کروٹ لے رہے، اچانک حضرت ابراہیم نے دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت آ رہی ہے۔ بھائی حضرت ابراہیم کی نظر پڑ گئی فرشتوں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے آئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی آ جاؤ۔ وہ تمام فرشتوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم تمہارے پاس آئے ہیں۔ وہ فرشتوں نے کہا تمہارے پاس آئے ہیں، اور اللہ نے ہم کو پانی پر حکومت دی ہے، اللہ نے ہم کو پانی پر کنٹرول دیا ہے، اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو۔ وہ فرشتوں نے کہا ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، اس لیے کہ پانی پر ہمارا کنٹرول ہے، آسمان کا پانی ہو، پہاڑوں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، ہر پانی کے قطرے قطرے پر اللہ نے ہم کو کنٹرول دیا، اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی بہائیں گے کہ آگ تو بجھ جائے گی، نمرود بھی بجھ جائے گا اور اس کا محل بھی ختم ہو جائے گا، آپ ایک مرتبہ مدد مانگو، ہم ابھی پانی کو حکم دیتے۔ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا آج کون سی رات ہے، لیکن کیا فرمایا میرے دوستو، ہم ہوتے تو کہتے ہیں دیر کس بات کی، پائپ کھول دو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حاجت لی الیکم، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں اللہ نے تم کو پانی پر حکومت دی، پانی پر کنٹرول دیا، لیکن آج میں تم سے مدد نہیں مانگتا، چلے جاؤ، مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت۔
جب یہ کہا کوئی ضرورت نہیں تو فرشتے اور حضرت ابراہیم کا کیا عالم ہوا. پھر آسمان کی طرف دیکھ رہے, اللہ ہے تو آخری رات نا. پھر آسمان, بھائی انسان تھے نا, پھر وہی حال. کان یتقلب من جنب الی جنب, حضرت ابراہیم کروٹوں پر کروٹ لیتے, کبھی اللہ کی طرف نظر اٹھاتے, کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے, کبھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ابراہیم تیری تو آخری رات ہے. ابھی حضرت ابراہیم تصور کر رہے, فرشتوں کی ایک دوسری جماعت سامنے کھڑی ہو گئی. کون سی جماعت؟ انہوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم اللہ نے ہم کو بھیجا ہے, اللہ نے ہم کو بھیجا. ابراہیم ہم سے مدد مانگ لے, اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے, اس پر حکومت دی ہے. اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی, اور ایسی حکومت ہے اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دیا. جس خدا نے ہوا کو پیدا کیا اسی خدا نے ہم کو ہوا پر کنٹرول دیا. ہم ہوا کو ایسا چلائیں گے کہ مشرق سے مغرب تک ہوا چلے گی, اور یہ آگ جو مشرق میں جلتی ہے, آگ پلک جھپکنے کے برابر, یہ آگ کو ہم مغرب میں پہنچا دیں گے. یعنی ابراہیم تم آگ بند کرو گے, کھولو گے, ہوا میں وہ طاقت ہے کہ یہ آگ کو مشرق سے ہٹائے گی اور کہاں پہنچا دے گی. ابراہیم بتاؤ, ہم شروع کریں اپنا کام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو کی لڑی آ گئی, اور فرمایا لا حاجت لی الیکم. حضرت ابراہیم نے کہا مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, مجھ کو تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اس لیے تم چاہو تو وہ فرشتے, ارے کون ہے وہ فرشتے؟ وہ پہلے بھی کتنے فرشتے آئے تھے جو پانی پر کنٹرول کرتے تھے, وہ بھی چلے گئے. وہ فرشتے بھی چلے گئے جو ہوا پر کنٹرول کرتے تھے. تو اب فرشتوں کے سردار آ گئے. بھائی تھوڑی دیر گزری ہوگی, حضرت ابراہیم تڑپ رہے تھے کہ اللہ ہے تو آخری رات, اللہ ہے تو آخری رات. حضرت ابراہیم تڑپ رہے تھے, فرشتوں کے سردار آ گئے. بھائی فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت, ارے کون ہے حضرت, اور حضرت جبرائیل بھی تو طاقت والے نا. ارے کون ہے طاقت والے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل تو ایسی طاقت والے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ ایسی طاقت والا ہے جو میرے عرش کے پاس کھڑا ہوا ہے. کہاں پر کھڑا ہوا؟ ذی قوہ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کس کے پاس؟ اور سننا کیا کہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا ما بالک یا ابراہیم, اے ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت جبرائیل ڈانٹ رہے, ارے حضرت ابراہیم کو کیا کر رہے؟ ڈانٹ رہے. کیا کہہ رہے؟ ما بالک یا ابراہیم, اے ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ نے ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا, تو نے کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں. اللہ نے پانی پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کو بھیجا, تو نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں. تو نے ان فرشتوں کو بھی بھیج دیا جو پہلے آئے, ان فرشتوں کو بھی بھیج دیا جو دوسرے نمبر پر آئے. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا اے ابراہیم اب میں آیا ہوں جو فرشتوں کا سردار ہوں, اور بتا میں تیری کیا مدد کروں, بتا میں تیری. حضرت ابراہیم تو پہچانتے تھے کن کو؟ حضرت جبرائیل کو. بہت اطمینان سے دیکھا اور کیا کہا معلوم؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا جبرائیل لا حاجت لی الیک, اے جبرائیل اگر ہوا کے فرشتوں سے میں نے مدد نہیں لی, پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں سے میں نے مدد نہیں لی, اے جبرائیل میں تجھے بھی وہی کہوں گا چلا جا, آج مجھ کو تیری بھی مدد کی ضرورت نہیں, آج مجھ کو تیری بھی مدد کی ضرورت. حضرت جبرائیل, ہاں بھائی حضرت جبرائیل تو اپولو تھے نا فرشتوں کے, کیا کہا میری بھی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا میری بھی ضرورت نہیں, تو کہا نا تیری بھی ضرورت. تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا, وہ ایک جماعت کو بھیج دیا, دوسری جماعت کو بھیج دیا, مجھ کو بھی بھیج رہا. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تجھ کو بھی بھیج رہا ہوں, اس وقت مجھے تیری بھی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے بلایا, جبرائیل ناراض مت ہو, آ جاؤ آ جاؤ. تو حضرت جبرائیل کیا سمجھا, ہاں میری مدد کے لیے بلایا, ہاں بتاؤ میں کیا مدد کروں. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا مدد کے لیے نہیں بلایا, سمجھانے کے لیے بلایا ہوں. کہو سبحان اللہ. کیا کہا جبرائیل؟ مدد کے لیے نہیں بلایا, میں تو تم کو سمجھانے کے لیے بلایا, اور یہ سمجھانے کے لیے بلایا. دیکھو سوال سننا, حضرت ابراہیم نے جو سوال پوچھے آپ بھی جواب دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال پوچھا, اے جبرائیل میں تو سمجھانے کے لیے بلایا, پہلے مجھے یہ بتا یہ آگ کس نے جلائی ہے. کہو نا, سننا
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا آگ تو نمرود نے جلائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہ، نمرود نے نہیں جلائی، نمرود کو جلانے کی طاقت کس نے دی؟ پھر حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال پوچھا، اے جبرائیل کل صبح میں مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، بتا مجھے آگ میں ڈالنے والا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا نمرود تجھے آگ میں ڈالے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہ، نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے، نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے، نمرود کا پیدا کرنے والا مجھے آگ میں ڈالے گا، تو جلانے والا بھی اللہ، آگ میں ڈالنے والا بھی اللہ، تو جب سب کرنے والا اللہ تو میں فرشتوں سے کیوں مانگوں، ڈائریکٹ اللہ ہی سے کیوں نہ مانگ لوں؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو پھولوں کی بھی برسات ہو رہی، ایسا تو میرے شادی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن میرے دوستو سننا، بہت پتے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر آگ جلانے والا بھی میرا پروردگار اور کل آگ میں ڈالنے والا بھی میرا پروردگار، تو جلانے والا بھی وہی، آگ میں ڈالنے والا بھی وہی، تو میں آگ پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، جو ڈالنے والا ڈائریکٹ اسی کو کیوں نہ پکار لوں؟ یہ ہے توحید، یہ ہے۔ اب سننا، بات بڑی پتے کی ہے۔ حضرت جبرائیل چلے گئے، ارے کوئی بھی چلا جائے گا، ارے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ حضرت جبرائیل چلے گئے کہ یہ تو تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ، یہ تو تیرا اور خدا کا معاملہ، اور جب عاشق معشوق کا معاملہ ہو تو بیچ میں انوالو ہونے والا کباب میں ہڈی کی طرح ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ عاشق اور معشوق کا جب معاملہ آ جائے نا تو بیچ میں جو بھی جائے گا تو کہیں گے بھائی ایک کباب کی ہڈی آئی، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبرائیل بھی کہنے لگے، کیا کہا؟ ھذا بینک و بین اللہ، اے ابراہیم یہ تو تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب تو فرشتوں کی جماعت بھی چلی گئی اور میں بھی چلا گیا، سب کے سب چلے گئے، رات کا سناٹا چھایا ہوا، حضرت ابراہیم انتظار کر رہے، کس کا انتظار کر رہے؟ اللہ کی مدد کا۔ اور حضرت ابراہیم، بھائی آج بھی حدیث پاک میں لکھا، حضرت ابراہیم یہ سوچے کہ اللہ ابھی ہوا بھیجے گا آگ بجھ جائے گی، اللہ پانی بھیجے گا آگ بجھ جائے، اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا آگ بجھ جائے گی، یہ سوچتے 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 صبح ہو گئی، بھائی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کیا بھیجے گا، اللہ تو کیا بھیجے گا، اس لیے کہ آگ لگ چکی ہے اور میری آخری رات بھی ختم ہو چکی، اب تو کچھ منٹیں باقی ہے، اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اے اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ تو کیا کرنے والا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا جائے، میرا حکم ہے لوگ ڈالے اس سے پہلے تو خود ہی چھلانگ لگا دے۔ اللہ کا حکم تو دیکھو، حضرت ابراہیم سمجھ رہے تھے پانی آئے گا، ہوا آئے گی، پانی آیا، ارے کہو نا پانی آیا، ہوا آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مدد بھیجی، بلکہ جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا، بھئی جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا، بلکہ اللہ نے تو اور ایزی کر دیا کہ نمرود کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کہتا وہ کیوں اٹھاوے، تو خود ہی کود پڑنا، تو خود ہی آگ میں چھلانگ لگا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم میں بھی چاہتا ہوں، نمرود چاہتا ہے تجھے آگ میں ڈالے، میں بھی چاہتا ہوں ابراہیم وہ ڈالے، اس سے پہلے تو ہی چھلانگ لگا دے، تو ہی آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، کہا اللہ آگ میں جاؤں؟ اللہ نے کہا میرا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہے، آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم نے نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ بیوی سے ملاقات، نہ بچوں سے ملاقات، میرا خدا کہتا آگ میں جا۔ حضرت ابراہیم اسی وقت آگ میں کود پڑے، بھائی آگ میں، سننا، آگ میں کود پڑے۔ سارا مجمع دیکھ رہا، ارے ہم کو تو اٹھانا تھا، ہم کو تو ان کو لینا تھا، ہم کو ان کو گرانا تھا، حضرت ابراہیم تو خود ہی کود پڑے۔ اور وہ نمرود زور زور سے ہنسنے لگا کہ کیسا ڈر گیا، ہم آگ میں ڈالے اس سے پہلے خود ہی چلا گیا، لیکن یہاں ابراہیم آگ میں جا رہے، کہو ابراہیم آگ میں، ابراہیم آگ میں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا؟ سارے فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے کہو نا، اللہ نے کیا کہا؟ میرا ابراہیم آگ میں جا رہا، اور اللہ کیا فرماتا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا،
ہے نا یہ آیت؟ پارہ نمبر 17، زور سے بولو، پارہ نمبر۔ اللہ فرماتے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا یقین تو بہت مضبوط تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا یقین تو بہت مضبوط تھا، آگ میں نے جلوائی، آگ میں تجھے میں نے ڈالا، لیکن اے ابراہیم تو اپنے خدا کا جلال اور جمال بھی دیکھ لے، تو آگ میں جاتا جائے گا، میں آگ کو باغ بناتا جاؤں گا، تو آگ میں جاتا جائے گا، میں آگ کو باغ بناتا جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم آگ میں گئے، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، 40 دن گزر گئے، کتنے؟ 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئی، آگ نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، لیکن ساری قوم حیران ہو گئی۔ جب آگ کے قریب گئے تو 3 باتوں کو دیکھا، آگ کے قریب گئے تو کتنی باتوں کو دیکھا؟ قوم حیران ہو گئی، حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے ہیں اور جنت کا پھل کھا رہے ہیں، آگ میں بیٹھے اور جنت کا۔ تو کسی نے کہا ابراہیم آگ میں کوئی پھل کھاتا، کہا تیری نگاہوں میں آگ ہے، خدا کی نگاہوں میں یہی جنت کا باغ ہے، تیری نگاہ میں آگ ہے، خدا کی نگاہوں میں جنت کا باغ ہے، اور میں جنت کا پھل کھا رہا۔ جب آگ نیچے آ گئی، حضرت ابراہیم باہر نکلے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم باہر نکلے، ارے آگ میں جو گیا ہوگا کالا کلوٹا ہوگا، ارے آگ میں انگلی ڈالو تو کالی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن سارے لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے تھے چہرے پر ایک قسم کا نور تھا، آگ سے نکلے تو 10 قسم کے نور چہرے پر لے کر آ گئے۔ تیسری بات، باہر آ کے رونے لگے حضرت ابراہیم، اس لیے کہ پھل بھی اندر رہ گیا، اور باہر آئے تو ماشاءاللہ چہرہ تو چمکتا دمکتا، لیکن رو رہے۔ تو کسی نے کہا رونے کی کیا ضرورت ہے، بیوی بچوں سے ملاقات تو کرو، ارے سب کو گلے لگا لو، تم تو 40 دن اور ہم تو سمجھے کہ جل کے ختم ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پورا چہرہ چمکتا دمکتا نکلے، اب روتے کیوں ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا رونے کے سوا کچھ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ نمرود پھر ایک مرتبہ آگ لگا دے، میں تو چاہتا ہوں نمرود پھر ایک مرتبہ آگ لگا دے، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم 40 دن 40 رات میں آگ میں رہا، صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، اس آگ میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا، اس آگ میں اللہ کا۔ میرے پیارے دوستو، ایک بات پر آؤں، آپ کے پھول تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، لیکن میں ایک پھول دینا چاہتا ہوں، ارے دے دوں وہ پھول دے دوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک مرتبہ کہا آگ کود پڑ، چھلانگ لگا دے۔ حضرت ابراہیم نے بیوی سے مشورہ کیا، بچوں کو پوچھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، بس کہہ دیا اللہ تیرا حکم، اللہ نے کہا میرا آرڈر، حضرت ابراہیم نے چھلانگ لگا دی۔ ارے میرے دوستو، اللہ نے آگ میں چھلانگ لگانے کو ایک مرتبہ کہا، حضرت ابراہیم نے مان لیا کہ نہیں مانا؟ اور اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے 500 مرتبہ کہا۔ سننا، اللہ نے مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کتنی مرتبہ کہا؟ زور سے بولو نا۔ اور ہمارے نبی نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے 7000 مرتبہ کہا۔ کتنی مرتبہ؟ تو ہو گیا 7500، 7500 ٹائمز۔ اللہ 500 مرتبہ کہے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، ہمارا نبی 7000 مرتبہ کہے نماز پڑھ نماز پڑھ۔ میرے دوستو پھر بھی ہم نہ پڑھے تو بتاؤ میرے دوستو خدا کا دوست بن سکتا؟ خدا کا دوست وہ ہوتا ہے کہ ایک اشارے پر آگ میں بھی چھلانگ لگا دے وے۔ ہم 7500 مرتبہ سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں نہیں پہنچے۔ میرے دوستو سچ بتاؤ ہم سے بڑھ کے غدار کون ہوگا؟ اور اللہ جب کہہ دے کہ آ جا تو اللہ آگ کو باغ بنا دیتا ہے، بناتا نہیں بناتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جا تو اللہ نے آگ کو باغ بنایا۔ تو جو خدا آگ کو باغ بنا سکتا وہ ہماری نماز کو برکت والا کیوں نہیں بنا سکتا؟
بہت پریشان ہے، مولانا حبیب صاحب صحیح کہتا ہوں، بہت امت پریشان ہے۔ کیا پریشان ہے؟ قرضے پر قرضہ ہے کہ نہیں؟ اور ہر ایک پریشان، 5,000 مہینے کا کمانے والا، 50,000 مہینے کا کمانے والا، 1.5 لاکھ مہینے کا کمانے والا، ہر ایک کی زبان پر ایک بات ہے، پیسہ تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ واقعہ بہت پیارا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستوں، مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے، اور شراب کا دورہ چل رہا، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی، ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے، گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے ہیں۔ بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی، بےہودہ باتیں کرنا شروع کی، اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا، او انظروا الی محمد، ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا، یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے، یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں، ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا، اللہ کیوں باتیں کرنے لگا، اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا، یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابو جہل بھی ہنسے، اس کے دوست بھی ہنسے، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے، بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا، آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے، صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام، تم تمہاری زندگی، ہم ہماری زندگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے، کوئی جواب دیا؟ بھئی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اپنے دوستوں کو کہا، 11-12 دوست تھے، کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو۔ اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو، ای شیء تریدون، تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں، میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، قرآن مجھ پر اترا، اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا، اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو، بے شک میں نبی ہوں۔ کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں۔ کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے۔ آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا، میں غار ہرا میں تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور صرف فرشتہ آتا نہیں، جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو سننا، وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا، آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو۔ ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو، آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے۔ قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا۔ یہ 12-13 تھے، سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے. سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ. میرے دوستو حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. کہو سبحان اللہ. آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی جوانی آ جاتی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا. اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے. کہو سبحان اللہ. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے. تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں. ہمارے نبی نے اتنا فرمایا. کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں. تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے. ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے. سبحان اللہ. اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی. میرے دوستو ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی. میرے احمد آباد کے بھائیوں دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے. کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور یہ اللہ کا رسول ہے. اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا. میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا. کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ سب نے قبول کر لیا، لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. اللہ باقی سب نے ایمان قبول کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی. میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے. سبحان اللہ. اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے. کہا یہ تو جادو ہے. ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا. اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا
واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا. حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھئی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھئی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھئی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. بھئی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. بھئی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں. یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا. دوستو، بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.